عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین. جن کے پاس زندہ خداوند کا کلام موجود ہے میرے ساتھ مل کے نکالے عہد جدید میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 34ویں آیت. عہد جدید میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں گی. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ کس لیے کس وقت اور کیوں کہا اور اس وقت اس کلمے کا بیان کیے جانے کا مقصد کیا تھا. آئے ہم اس پہ غور و خوض کریں گے اور میں آپ سب کے ساتھ اس میں سے مل کر سیکھنا چاہوں گی. یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے. یہ عیسائیہ کی تکمیل ہے جس میں لکھا ہے اس نے خطا کاروں کی شفایت کی. یسوع کو جمعے کی صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا. یہ کلمہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان میں خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ ہے. اور یہ یسوع کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ اے باپ ان کو معاف کر یہ ایک دعا کی صورت میں ہمیں ملتا ہے جو اس نے اپنے دشمنوں کے لیے کی. یہ وہی تو ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. اس حالت میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا خداوند یسوع مسیح کی دائمی محبت کا ایک ثبوت ہے. اس نے دعا کا آغاز باپ کہہ کر کیا. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پہ الزام تھا کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہے. اس الزام کی وجہ سے اس کو صلیب دیا گیا تھا. لیکن دیکھیں یسوع نے خدا کو باپ کہہ کر یہ بات ثابت کی اور وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے اور اس بات سے وہ ہرگز نہیں مڑا. اور باپ کہہ کر پکارنا بہت ہی قربت اور پاکیزہ اور باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی ظاہر کرتا ہے جو خدا اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں تھا. آئے ہم دوسری حصے میں غور کرتے ہیں جس پہ بیان ہے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس جملے کا مطلب ہے یہ جملہ گناہ کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے. ہمارا جو گناہ کا تصور ہے وہ بہت اوپری سا ہے. گناہ کس طرح ہمیں دلدل میں دھکیل رہا ہے ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح دلدل اور گناہ میں دھکیلے جا رہے ہیں. ہمیں سب کچھ بالکل نارمل لگتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا. گناہ اپنی مضبوطی کو لیتے ہوئے ہمارے اندر گناہ جنم لے چکا ہوتا ہے اور یہ گناہ کی وجہ سے ہم بہت سی برائیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس قدر گناہگار ہیں یا گناہ ہماری زندگی پر کیا کردار سر انجام دے رہا ہے. اس بات کا ہمیں اس وقت
ان کے جو کام ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. جب تک آپ نور کے پاس نہیں آتے آپ کے کام ظاہر نہیں ہوتے, اور جو نور کے پاس نہیں آتے ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ خدا کے بیٹے کو جو ہے مصلوب کر رہے تھے, خدا کو صلیب دے رہے تھے, لیکن ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے رہے ہیں اور وہ کس طرح گناہ کر رہے ہیں. ان کے گناہ کی سنجیدگی سختی ان کو بالکل بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ آج ہم ان لوگوں کو دھک کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, انجیل کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور پاک روح کو جگہ جگہ ناراض کرتے ہیں. بالکل بھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں آتے ہیں, کلام مقدس کی طرف اپنا رجوع, اپنا دھیان لگاتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح گناہ میں ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رومی فوج یا پیلاطوس کے لیے یسوع مسیح نے دعا کی, کیونکہ رومی فوج یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے. وہ جس آدمی کو مصلوب کر رہی ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خداوند یسوع مسیح ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ زندہ خدا ہے جس کو وہ صلیب دے رہے تھے. اور یہ بالکل نہیں تھا معلوم کہ یہ کون سا گناہ کر رہے ہیں. ان کا روزمرہ کا کام تھا, کیونکہ یہ روزانہ بہت سے لوگوں کو صلیب دیتے تھے, انہیں مصلوب کرتے تھے, یہ ان کا روز کا کام تھا. وہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو رد کر رہے تھے بلکہ کہ تمام لوگوں کو بھی مجبور کر رہے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں, اس پہ ایمان نہ لے کر آئیں, اس کو قبول نہ کریں. اور عوام ان کی باتوں میں آ گئی. وہ اچھے چرواہے کو چھوڑ کر بھیڑیا بن گئے, کیونکہ اس نے زندہ خدا کو اپنی زندگی میں قبول نہ کیا. لیکن عوام یہ سوچتی تھی جب مسیح آئے گا, جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے تو یہ فقی یا فریسی ہمیں بتائیں گے, کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق یہ بہتر جانتے ہیں, انہیں بہتر طریقے سے پتا ہے. وہ ہمیں بتائیں گے, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے, ہمیں بتائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کب آئیں گے. بلکہ ان لوگوں نے ان کو غلط راستے پہ لگا دیا, الٹ راہ پہ لگا دیا کہ یسوع کو رد کرو اور اس کا انکار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے ان میں سے کس کے لیے دعا کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی رحمت لازوال ہے, اس کی محبت لازوال ہے. وہ ہم سب کے لیے محبت اور ان کی قربت, اس کا پیار ہم سب کے لیے ہے. اس کی رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کا رحم جو ہے سب کے لیے ہے, اور ہم اس کے رحم کو محدود نہیں کر سکتے, یعنی ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. سب کے لیے اس کا رحم ہے کہ یسوع نے ایک شخص کے لیے دعا کی اور دوسرے کے لیے نہ کی ہو. یسوع نے سب کے لیے دعا کی, سب کی معافی کے لیے, وہ سب کی معافی کے لیے موجود ہے. خداوند یسوع مسیح ہم سب کی گناہوں کی معافی کے لیے موجود ہے. ہماری گناہوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو صلیب
सकें, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। जो कोई जानबूझकर रूह कुद्दस के खिलाफ कुफर बकता है, उसके अलावा सबके लिए माफी है। जो जानबूझकर रूह कुद्दस के खिलाफ कोई बात या कुफर बकता है, उसके अलावा सबके लिए माफी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जानबूझकर रूह कुद्दस के खिलाफ कुफर बकना ये गुनाह है। यीशु की रहमत हर किसी के लिए है और इसका जो नताइज या इसका जो रिजल्ट है वो उसी वक्त हमें मिल जाता है। वो डाकू जो यीशु के साथ मसलूब किया गया था, उसने निजात पाई और आम अवाम में से वो डाकू था और वो भी यीशु मसीह में लान तान कर रहा था, आवाजें कस रहा था, यीशु मसीह को बुरा भला कह रहा था, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी को बदला और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। फिर पेंतिकोस्त पे पतरस ने शामिल हुआ और इसमें सरदार काहिन भी थे, यहूदी भी थे और पालूस खुद एक फरीसी था और यीशु ने उसको निजात दी, लेकिन तमाम लोग फिर भी ईमान ना लेकर आए। सिर्फ वही लाए जिनके दिलों पर चोट लगी और जिनके दिलों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। यीशु के इस तरह दुआ करने से हम सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और उनके सताने वालों के लिए भी। हमें बिल्कुल इसी तरह इनके लिए दुआ करनी है और इनके लिए एक अच्छा नमूना बनना है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की। एक मसीही मजहब है जिसमें सिर्फ माफी का तस्वर पाया जाता है और खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मसीही है जो सिर्फ माफ करता है बल्कि दुआ भी करता है और वही मसीह के पैरोकार की निशानी है। इसके बाद हम सीखते हैं कि यीशु गुनाह की माफी देने की कुदरत रखता है। उसने सलीब पर डाकू के गुनाह माफ करके उसको निजात देकर ये बात साबित की कि गुनाह चाहे कोई भी हो, किसी भी हाल में हो, माफ करने में खुदावंद तैयार है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद के कदमों में लेकर आए, अपने आप को खुदावंद के घर में लेकर आए, अपने गुनाह का इकरार करें, तब हम अपनी माफी को रिसीव कर सकते हैं। यीशु ने वो दुआ हमारे लिए भी की है और आज वो हमारी शिफायत करता है। रोमियो के खत 8 बाब में लिखा है, जो कोई मुजरम ठहरेगा मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, वो हमारी शिफायत करता है। तो आज हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के पास आना है और सच्चे दिल के साथ उसको अपना